اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کروں تو کیا کروں, گناہ تو ہو گیا, گناہ ہو گیا. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کروں تو کیا کروں, گناہ تو ہو گیا. آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی, اس لیے کہ ہیلو گائز, ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں. میرا نام ہے رام. میرا نام ہے دیکشا. تو گائز آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے والے ہیں سید ہاشمی میاں صاحب کی یہ ویڈیو ہے, اور اس میں آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو ہے جو کہ سب سے پہلے نبی بولا جاتا ہے اسلام کے لیے. تو کئی سارے فرقے ہیں, کئی طریقے کے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات پہ چرچا کی ہے, اور ساتھ ہی اپنے سید ہاشمی میاں صاحب نے بھی اس کے بارے میں بتایا. دیکھتے ہیں کون صحیح ہے, کس کے جواب سوال صحیح ہیں. آپ لوگ بھی اپنے کامنٹ, اپنے بچار جو بھی ہیں کامنٹ میں کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. گائز آج کے ریئیکشن میں سٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے. لیٹس پلے. آدم سے یہ کہا گیا تھا کہ جنت میں رہو لیکن ایک کام مت کرنا. بولے دیکھو ایک نقطہ یہ ملا کہ انسانوں کو جتنی بھی حلال چیزیں ہیں برتنے کی اجازت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ریسٹرکشنز رکھی ہیں, کچھ پروہیبیشنز ہیں کہ آپ وہ نہیں کر سکتے آپ, اور وہ آپ کے لیے ہی اچھا ہے. جن چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے کہا گیا وہ آپ کے لیے اس میں آپ کے لیے فائدے ہیں, اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رک گئے تو آپ ہی کے لیے فائدے. اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کہا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا, صرف اتنا ہی. اس درخت کے گھما پھرا کر کے شیطان قسمیں کھا کھا کر کے وہاں لے آیا اور درخت کا پھل کھلا دیا, گناہ ہو گیا. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کروں تو کیا کروں, گناہ تو ہو گیا, گناہ ہو گیا. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کروں تو کیا کروں, گناہ تو ہو گیا. اب جب ہم انسان ہیں, ہم آدم کی اولاد ہیں, تو ہم سے غلطی بھی ہوتی ہے, ہم سے گناہ بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارے باپ آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی, اس لیے کہ ہمارے باپ آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ آدم اور حوا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ, اے ہمارے پروردگار, ہم نے یہ گناہ کر کے, ہم نے یہ خطا کر کے, ہم نے یہ غلطی کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے. ہم نے یہ گناہ کر کے, ہم نے یہ خطا کر کے, ہم نے یہ غلطی کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے. ان سے ایک غلطی ہوئی جنت سے. کبھی غلطی کے لفظ پہ توہین انبیاء کا کیس نہ بن جائے میرے خلاف. آج کل عشق رسول کا ایک یہی بہترین طریقہ ہے کہ الفاظ پکڑ پکڑ کے توہین کے فتوے لگاتے رہو. بہرحال آدم علیہ السلام سے اب تو غلطی ہو گئی. تاریخ مذاہب عالم میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی, بہت بڑی غلطی ہوئی, بہت بڑی غلطی. تورات میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی, آپ اندازہ کیجئے کیا مقام اللہ نے عطا کیا تھا. سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا, اور ایک ہی حکم تو دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اور تو ابھی کوئی شریعت نہیں تھی, کوئی لمبے چوڑے احکام نہیں تھے. کھاؤ جہاں سے چاہو, اس ایک درخت کے پیچھے پاس مت جانا. فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور وہی کام کر بیٹھے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام. کتنا بڑا ہوگا, کتنا بڑا ہوگا. یہ سب فرقے والے بول رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی, یہ سب ہے نا. کتنا بڑا ہوگا, کتنا بڑا ہوگا. When Adam alayhi salam left paradise, وہ نکالے نہیں گئے, نکالا اسے جاتا ہے جس سے کوئی کنیکشن نہ ہو. وہ نکالے نہیں گئے, انہوں نے جنت کو چھوڑا اللہ کی مرضی سے, کیونکہ جنت میں بچے نہیں پیدا ہوتے اور نہ ہوں گے. اچھا, تو جہاں بچے پیدا کرنا بند کر دیا جاتا ہے اسے جنت کہتے ہیں. اس زمین پر تو ہونے دو, یہ جنت نہیں ہے. No pregnancy and no delivery in paradise. So this is not paradise, this is the part of the earth.
اللہ نے کیا کہا تھا؟ وہ جھاڑ کے پاس جائیو مت، وہ اس کے قریب مت ہونا۔ حکم تو دے رہا ہے آدم پیراڈائز میں اس جھاڑ کے پاس جانا مت، کھانا تو بڑی بات، کھایا تو گیا، ادھر آرڈر دے رہا، اور ادھر پلاننگ کیا ہے؟ کھاؤ گے نہیں تو باہر جاؤ گے نہیں۔ صحیح بات ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ آدم اگر کھائیں گے نہیں تو باہر جائیں گے نہیں، اور باہر جائیں گے نہیں تو بچے پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ جنت میں تو بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ تو آدم کا کھانا ضروری، تاکہ آدم کی اولاد آئے، اولاد آئے تو انبیاء میں پروفیٹس، میسنجر آف اللہ المائٹی اینڈ فرینڈس آف اللہ اینڈ سلیو آف اللہ، جب دھرتی پر آئیں گے، زمین پر آئیں گے تو پیدا ہوں گے۔ تو کھانا ضروری، کھانا منع ہے، اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ، بٹ یو ہیو ٹو ایٹ۔ اللہ جانتا ہے آدم نبی ہے، معصوم ہے، معصوم عن الخطا، پاک ہیں مسٹیک سے، بلنڈر سے۔ نبوت، معصومیت، انوسنٹ پرسنالٹی، کھائیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں تو باہر جائیں گے نہیں، باہر جائیں گے نہیں تو نبیوں کا سلسلہ ہوگا نہیں، انسان پیدا ہی نہیں ہوگا۔ انسان کا پیدا کرنا ضروری ہے، اس کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجنا ضروری ہے، پراپر گائیڈنس کے لیے رسولوں کا آنا ضروری ہے، اولیاء اللہ کا آنا ضروری ہے، اور زمین پر جائیں گے تب پیدائش شروع ہوگی۔ تو کھانا ضروری ہے، مگر یہ نبی ہیں، یہ معصوم ہے، معصومیت انہیں کھانے نہیں دے گی۔ ذہن معصوم ہے، دل معصوم ہے، فکر معصوم ہے، وجود معصوم ہے، نبی معصوم ہے، معصومیت کھانے نہیں دے گی۔ تو اللہ نے اپنے کرم سے، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں، اللہ نے اپنے کرم سے ذہن آدم پر پاکیزہ غفلت کا پردہ ڈال دیا، ذہن آدم پر پاکیزہ غفلت کا پردہ ڈال دیا، تاکہ آدم غفلتاً کھانے میں حکمتاً نکالوں۔ اسی لیے آدم کا کھانا نہ بلنڈر ہے، نہ مسٹیک ہے، نہ گناہ ہے، نہ خطا ہے، بلکہ یہ آدم کی ادا ہے۔ خدا کی قسم، آدم کی وہ خطا اگر مجھے کوئی دے دے، میں اپنی پوری زندگی اسے دے دوں گا۔ کیا بات ہے، زبردست اتنی عظیم ہے وہ، کیونکہ آدم سے غلطی نہیں ہوئی۔ یہ تو ان کی سیکریفائس ہے، یہ تو ان کا کرم ہے، یہ تو ان کی مہربانی ہے۔ کیونکہ اگر آدم نے گیہوں کو کھایا نہ ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کو ہم نے پایا نہ ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ اکبر، آگے بڑھیے۔ سورہ، بڑی عام بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121، 121، آپ حیران ہوں گے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121، ایک غور نال سنے ہوں۔ اس میں وہ جو سودیہ والی تفسیر ہے نا، جو آپ کو مفت کی ملتی ہے، بسم اللہ، اس کا ترجمہ ہے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس وہ بہک گیا۔ یہ ترجمہ کیے کس نے؟ محمد جوناگڑھی نے، وہ جو سعودیہ والی آپ کو ملتی ہے ماشاءاللہ مفت والی۔ کیا لکھا؟ آدم نے نافرمانی کی، پس وہ بہک گیا۔
आदम ने नाफरमानी की, वो बहक गया। आए हाय, आशिक इलाही देवबंदी साहब ने तर्जमा किया, आदम ने नाफरमानी की, अपने रब की पास गुमराह हुआ। मुझे बताओ, ये जो तर्जमे हैं जिनमें नबी के लिए नाफरमान का लफ्ज, नबी के लिए भटकने का लफ्ज, नबी के लिए बहकने का लफ्ज, नबी के लिए गुमराह का लफ्ज है, ये माशाल्लाह आपका ईमान सलामत रखेंगे ना। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, अगर वो उनको तो लंबे चौड़े मसले का नहीं पता, अगर वो इतना ही पढ़े कि खैर है जी आदम ने नाफरमानी की, अगर हमने कर दी तो कौन सा जुर्म हो गया, तो क्या ये आपकी इस्लाह हो रही है कुरान से, या उल्टे आपके इन गलत तर्जुमों की वजह से आपके अकीदे खराब हो रहे हैं? ए अहमद रजा, अब तुम तर्जमा करो। इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी ने अपने तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ के अंदर तर्जमा किया, आदम से लग़ज़श हुई और जो मतलब चाहा था उसकी राह न पाई। यार, कहां भटकना, गुमराह होना, नाफरमानी करना, और यह है मकाम नबुव्वत के मुताबिक, लग़ज़श हुई आदम से और जो मतलब चाहा था उसकी राह न पाई। यह है तर्जमा मकाम नबुव्वत के मुताबिक। तो भाई ये वीडियो थी, बहुत अच्छे से सैयद हाशिम मियां साहब ने क्लियर कर दिया जो लोगों को कंफ्यूजन था। शिया, बरेलवी, देवबंदी और भी अलग अलग फिरके थे जो कि बोलते थे कि उनसे गलती हुई है आदम साहब से। वहीं सैयद हाशिम मियां साहब ने अच्छे से क्लियर कर दिया, बहुत सारी चीज़ें बताई। बहुत खूबसूरत ये वीडियो था, बहुत अच्छा समझने को आया। आप लोग किस फिरके से हो या आप लोग किस चीज़ को फॉलो करते हो, सैयद हाशिम मियां साहब कहाँ तक सही थे, कहाँ तक गलत थे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं हम तो देखते ही हैं, साथ में और भी लोग देखते हैं। मैंने अक्सर देखा है कमेंट्स आता है, फिर उस कमेंट्स पे और कोई कमेंट कर रहा होता है, फिर और कमेंट, तो काफ़ी सारा जनरल नॉलेज कमेंट्स के जरिए देखने को मिलता है। तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर गाइस।